السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے چند قبیلہ وفد کے واقعوں کو بیان کیا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، ہجرت کا 10واں سال سن 10 ہجری۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ جو قدا سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا، یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں پھیل گئی اور تمام عرب شریک ہونے کے لیے امڑ پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینے میں غسل فرما کر تہبند اور چادر جیب تن فرمایا اور نماز جوہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بہقی کی روایت ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بیٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جیتوا میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ، اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذوالحجہ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر مینا میں ادا فرما کر 9ویں ذوالحجہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کو سارے عرب میں افضل و اعلیٰ شمار کرتے تھے، اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ اس لیے اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہیں کیا، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے قریش، تم بھی وہیں سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بےہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں اونچ نیچ کی سوچ کو مٹاتے ہوئے اور اسلام کو بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے فرمایا کہ تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اسی حالت میں جب کہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔